الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفت براق جیسا کہ معراج النبوہ میں ہے، یعنی برق رفتار، آتش کردار، زہرہ جبی، زرری زین، سیاہ منہ، مبارک خو، جادو حشم، آہو چشم، عطارد منظر، سریا پیکر، دراز مژگاں، گوہر دنداں، تنگ دہن، سیمی تن، سبک عنا، تیز جولاں، خورشید طلعت، قمر حیات، آسمان سیر، گردوں طیر، یاقوت گردن، مصفہ بدن، زمرد گوش، سراپا ہوش، تندرو، گرم دو، خجتہ پے، معطر خواہ، مصفہ شکم، منور قدم، مرجا دم، لولو سم۔ آسمانوں سے نظر بن کے گزرنے والا، سبزہ گلشن فردوس کا چرنے والا، نازنی ماہ جبیں لعبت چیں زینت دیں، گل بدن رشک چمن سیب ذقن گنچے دہن، حشر بھی بیٹھ گیا پاؤں دبانے کے لیے، اس خوشامد میں کہ سیکھوں گا تیرا چال چلن۔ آسمانوں سے نظر بن کے گزرنے والا، سبزہ گلشن فردوس کا چرنے والا، نازنی ماہ جبیں لعبت چیں زینت دیں، گل بدن رشک چمن سیب ذقن گنچے دہن، حشر بھی بیٹھ گیا پاؤں دبانے کے لیے، اس خوشامد میں کہ سیکھوں گا تیرا چال چلن۔ بہزار ادب بیدار کر کے یہ براق جبریل علیہ السلام نے پیش کی۔ برق سے تیز ہے یہ براق آپ کا، کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا، اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا، جلد چلنا روا آج کی رات ہے۔ برق سے تیز ہے یہ براق آپ کا، کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا، اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا، جلد چلنا روا آج کی رات ہے۔ یہ مژدہ سن کر حضرت نے طہارت کا ارادہ فرمایا۔ حکم پہنچا کہ اے جبریل علیہ السلام، ہمارے محبوب کے واسطے حوض کوثر سے پانی لاؤ۔ ابھی بند قبا اور تکمہ غریباں وانا ہوا تھا کہ رضوان دو سراحیاں یاقوت کی آب کوثر سے بھری ہوئی اور ایک تشت زمردی لے کر حاضر ہوا اور زبان حال سے عرض کیا، بکشا بند قبا کے بکشا ید دل من، کہ کشادے کے میرا بوزر پہلوئے تو بود، ردائے نورانی اڑھائی، نعلین سبز پائے مبارک میں پہنائی، پٹکا یاقوت سرخ کا کمر سے باندھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تازیانہ سبز زمرد کا ہاتھ میں لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں تشریف لائے۔ میکائیل و اسرافیل مع فرشتگان ہمراہی تعظیم و تکریم بجا لائے۔ جبریل علیہ السلام نے باگ پکڑی، میکائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی، اسرافیل علیہ السلام نے غاشیہ کندھے پر رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ 80 ہزار فرشتے دائیں بائیں نور کے قندیلوں میں کافور کی بتیاں روشن کیے ہوئے ساتھ ساتھ چلے۔ سلطان خوبہ میر و گردش ہجوم عاشقہ، چابک سوارا ایک طرف، مسکی گدایا ایک طرف۔ عجیب بہار آ رہی تھی جس وقت حضور کی سواری آ رہی تھی۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سحری کی کیا بات ہے، شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے۔ گھات و گھات جس گھات میں بات ہو، بات و بات جس بات میں بات ہو، رات و رات جس رات میں بات ہو، لطف اس بات کا کہ آج کی رات ہے۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سحری کی کیا بات ہے، شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے۔ گھات و گھات جس گھات میں بات ہو، بات و بات جس بات میں بات ہو، رات و رات جس رات میں بات ہو، لطف اس بات کا آج کی رات ہے۔ کون جاتا ہے سلطان دنیا و دی، کس طرف عرش پہ ذات حق کی قرین، لینے آتے ہیں یہ کون روح الامی، کب ہے وصل خدا آج کی رات ہے۔ عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلوے میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے۔ کون جاتا ہے سلطان دنیا و دی، کس طرف عرش پہ ذات حق کی قرین،
لینے آتے ہیں یہ کون روح الامی، کب ہے وصل خدا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے۔ الغرض اس تزک و احتشام اور دھوم دھام سے بیت المقدس میں سواری پہنچی۔ تمام انبیاء علیہ السلام و بے شمار فرشتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی کے منتظر تھے، تحیت و سلام بجا لائے۔ مسجد اقصیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانہ ادا کیا اور ان سب نے اقتداء کیا۔ پھر وہاں سے آنے واحد میں 500 برس کی راہ طے فرما کر پہلے آسمان پر رونق افروز ہوئے اور بمصداق آیت شریف وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ بے شمار فرشتوں کو دیکھا کہ سر و قد کھڑے ہوئے تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت پسند فرمائی اور یہاں نماز میں قیام فرض ہوا۔ اسی آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بعد تحیت و سلام کے حضرت آدم علیہ السلام نے خوش ہو کر دعائیں دی۔ اس کے بعد بے انتہا عجائبات ملاحظہ فرماتے ہوئے دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور ایک جماعت فرشتوں کی دیکھی کہ رکوع میں جھکے ہوئے ہیں۔ روح الامین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں اسی عبادت میں مشغول ہیں، کبھی اور طرف نگاہ نہیں کی۔ اس مقام پر رکوع نماز میں فرض ہوا اور یہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے اور یہاں سب فرشتوں کو سجدے میں مصروف پایا اور تمام فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ پھر اسی طرح عبادت میں مشغول ہوئے۔ یہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ بھی شفاعت امت میں کوتاہی نہ فرمائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے چوتھے آسمان کو شرف بخشا اور بہت سے فرشتوں کو دو زانوں بیٹھے ہوئے تسبیح الہی میں مشغول دیکھا۔ یہاں نماز میں قاعدہ اخری فرض ہوا اور اسی آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مصافحہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے بکمال مسرت آپ سے کہا کہ شکر ہے خدائے جلیل کا کہ جس نے آپ کا جمال با کمال مجھے دکھلایا اور آج آپ کو وہ رتبہ تقریب حاصل ہوا کہ نہ پہلے کسی کو ہوا نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ شعر اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے۔ اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے۔ یا رسول اللہ، اس وقت رحمت الہی جوش پر ہے، جو کچھ چاہو مانگ لو، اور امت پر جو عبادت فرض کی جاوے اس کی کوتاہی میں کوشش کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کلیم اللہ کی متوجہ ہو کر سنی اور یاد رکھی۔ اسی آسمان پر بیت المعمور کی سیر کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور جس طرح بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی آپ نے امامت کی تھی، یہاں تمام فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجتماع ملاحظہ فرمایا تو دل میں آیا کاش میری امت میں بھی مثل اس کے ظاہر ہوتا۔ چنانچہ عید المؤمنین یعنی جمعہ کا دن عطا ہوا۔ مسلمانوں ثابت ہوا کہ یہ نماز وہ عطیہ الہی ہے کہ پہلے آسمان کے فرشتوں کا قیام اور دوسرے آسمان والوں کا رکوع اور تیسرے آسمان والوں کا سجدہ اور چوتھے آسمان والوں کا قاعدہ اس میں شامل ہے۔ ان تمام فرشتوں کی فضیلتیں تمہیں ہر نماز میں حاصل ہیں، سخت افسوس ہے ان پر جو اس سے غافل ہیں۔ یہ معراج المؤمنین ہے۔ 5 وقت نمازی کو معراج ہوتی ہے، مگر نماز بھی نماز کی طرح ہونی چاہیے، بیگاری ٹکڑوں سے تو الٹی گلے میں پڑ جاتی ہے۔ بقول مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کے دار دا اثر۔ اور جو اس کا مزہ لے کر پڑھو گے تو لطف حاصل ہوگا کہ پھر کبھی نہ چھوٹے گا۔ اس سے یہاں بھی بھلا ہوگا اور وہاں بھی بھلا، دنیا میں عافیت اور عزت، آخرت میں فرحت و جنت۔ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، خدمت کے لیے حوریں سکونت کے لیے خلد، پھولے نہیں جامہ میں سماتے ہیں نمازی، کہتا ہے یہ دروازے پہ داروغ جنت، ہٹ جاؤ کہ فردوس میں آتے ہیں نمازی، حوریں ہیں لیے ہاتھ میں ہر رنگ کے میوے، پھل اپنی نمازوں کا یہ پاتے ہیں نمازی، فجر و ظہر و عصر کو مغرب کو عشاء کو اللہ کے دربار میں جاتے ہیں نمازی،
सद्दा का निशा चांद सा रोशन है जबी पर, हुरान बेहिश्ती को लुभाते हैं नमाजी, डरते हैं क़ज़ा होने पे मिटते हैं अदा पर, जहाँ अपनी नमाज़ों में लड़ाते हैं नमाजी। हुरान जिना कहती हैं अकबर से कि सरकार, गो तुम भी चलो खुल्द में जाते हैं नमाजी। जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक़ से जाते हैं नमाजी। माबूद भी खुश होता है महबूब भी राज़ी, सद्दे के लिए सर जो झुकाते हैं नमाजी। खिदमत के लिए हूर सुकूनत के लिए खुल्द, फूले नहीं जामा में समाते हैं नमाजी। कहता है ये दरवाज़े पे दारोग़े जन्नत, हट जाओ के फिरदौस में आते हैं नमाजी। हूरे हैं लिए हाथ में हर रंग के मेवे, फल अपनी नमाज़ों का ये पाते हैं नमाजी। फजर व ज़ुहर व असर को, मगरिब को, इशा को अल्लाह के दरबार में जाते हैं नमाजी। सज्दा का निशा चांद सा रोशन है जबी पर, हुरान बेहिश्ती को लुभाते हैं नमाजी। डरते हैं क़ज़ा होने पे मिटते हैं अदा पर, जहाँ अपनी नमाज़ों में लड़ाते हैं नमाजी। हुरान जिना कहती हैं अकबर से कि सरकार, गो तुम भी चलो खुल्द में जाते हैं नमाजी।